کہ مصیبت آئی، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو میں ہی ملا تھا، مجھے پر یہ مصیبت ڈالنی تھی، ہمارا ہی گھر اللہ کو ملا، اس طرح کی باتیں کرتے نا۔ اپنی مصیبت کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کیجیے، دنیا والوں سے مت کیجیے۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنی مصیبت اور تکلیف کے وقت اگر کسی سے اپنی کوئی بات بیان کر دے، ایک وقت کے بعد لوگ آپ کی انہی چیزوں کا مذاق بناتے ہیں۔ ہم اگر اپنے مشکلات کا شکوہ لوگوں سے کریں تو لوگ سنیں گے، دور نہیں کر سکتے۔ مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی میں 4 مرتبہ اللہ کی تعریف کرتا، ذرا اس کو غور سے سن کے جائیں سب لوگ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ مصیبت آئی، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو میں ہی ملا تھا، مجھے پر یہ مصیبت ڈالنی تھی، ہمارا ہی گھر اللہ کو ملا، اس طرح کی باتیں کرتے نا۔ یہ سختی اور یہ چیز جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سختی جو ہے یہ انسان کو مصیبت میں صبر کا پہاڑ بننے سے روکتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ ذرا نرمی کیجئے، تو کہا اللہ کے نبی آپ نہیں سنتے، یہ آپ کو بد دعا دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ انہوں نے بد دعا دی، ہم نے وہ چیز ان پر پلٹا دی، ہماری دعاؤں کو اللہ نے سن لیا، ان کی دعاؤں کو اور بد دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنا۔ زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، ہم اور آپ جو ہے نرمی کو نہ چھوڑیں۔ اچھا، نرمی کے ساتھ تیسرا اسٹیپ جو ہے مشکلات کے سامنا کرنے کا صبر کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہا کہ مومن کے معاملے کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اچھا، مومن کا ہر معاملہ خیر ہے، کیسے؟ اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، یہ بھی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں خیر ہے۔ تو یہ اصل ایمان کا تقاضا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان میں جتنی پختگی آئے گی، ایمان جتنا زیادہ اللہ کے تعلق سے پختہ ہوگا، بندہ مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف پر اتنا ہی زیادہ صبر کرنے والا ہوگا۔ اچھا، یہاں صبر کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی مصیبت پر اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہائے۔ مصیبت پر آنکھوں سے آنسو بہانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، آپ کو گود میں دیا گیا اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہا کہ دل غمگین ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ اصل میں صبر ہے۔ مصیبت آئے انسان کے آنکھ بہ پڑتے ہیں، لیکن کیا ہے، دل کو مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس مشکل میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس سے بہتر بدلہ پلٹا کر کے دے گا۔ اچھا، مصیبت میں چوتھا قاعدہ، یہ بڑا پریکٹیکل چیز ہے، اپنی مصیبت کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کیجیے، دنیا والوں سے مت کیجیے۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنی مصیبت اور تکلیف کے وقت اگر کسی سے اپنی کوئی بات بیان کر دیں، ایک وقت کے بعد لوگ آپ کی انہی چیزوں کا مذاق بناتے ہیں، ہنستے ہیں۔ تو اپنے مصائب و مشکلات کی شکایت جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور کسی سے نہیں۔ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام پر جب مصیبت آئی، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کے بھائیوں نے قتل کے ارادے سے کنویں میں ڈال دیا، باپ بیٹے میں دوری پیدا ہوگی، کیا کہا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں اپنی تکلیف اور پریشانی کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے بڑھاپے میں اسی بیٹے کو بادشاہ کی صورت میں لوٹایا۔ یہ ہے اصل اللہ سے شکایت کا فائدہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگا دی گئی،
آپ کے سامنے جب ساری باتیں رکھی گئی تو آپ نے روتے ہوئے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی عزت پر تہمت لگائے جانے کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ اللہ نے کیا بدلہ دیا؟ قیامت تک وہ آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں گی جن آیتوں کو اللہ نے آسمان سے نازل فرما کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت اور پاکیزگی کو اللہ نے بیان کیا۔ ہم اگر اپنے مشکلات کا شکوہ لوگوں سے کریں تو لوگ سنیں گے، دور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی حالت سے باخبر بھی ہے، اور اللہ رب العالمین بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصیبتوں سے لڑنے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہر مصیبت سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ ہم پر جتنی بھی مصیبتیں ڈالتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ایسا پہلو ضرور ہوتا ہے جو ہمارے حق میں خیر اور بہتر ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے اللہ نے تم کو دیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم خوب پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا بھی نہیں ہے۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی میں 4 مرتبہ اللہ کی تعریف کرتا۔ ذرا اس کو غور سے سن کے جائیں سب لوگ۔ کہتے ہیں مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی میں 4 مرتبہ اللہ کی تعریف کرتا۔ کب کرتا؟ پہلی مرتبہ جب مصیبت آتی تو میں سمجھتا کہ ہو سکتا تھا کہ اس سے بڑی مصیبت آ سکتی تھی لیکن اللہ نے مجھے چھوٹی مصیبت دی، میں اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ پہلا یہ موقع، مصیبت آتے ہی کہتے کہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہے حادثہ ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہوا، ہو سکتا تھا حادثہ بڑا ہوتا آپ کی جان بھی جا سکتی تھی جان، لیکن اللہ نے چھوٹی مصیبت دیا تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی تعریف کرتے۔ اچھا، مصیبت آنے کے بعد جب صبر کر لیتے تو اللہ کی تعریف کرتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے صبر کی توفیق دی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبر کی توفیق سے آج محروم ہیں۔ ایسے ہی جب مصیبت آتی، چھوٹی مصیبت، صبر کر لیتے اور اللہ کی تعریف کب کرتے؟ جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی کرتا ہے۔ اور چوتھی بات تو بڑی اہم ہے، کہتے ہیں کہ چوتھی بات، مصیبت آنے پر میں کب اللہ کی تعریف کرتا؟ جب اس مصیبت کا تعلق میرے دین سے نہیں ہوتا تھا۔ کیا بتا، مصیبت آئے اللہ تعالیٰ دین ایمان سب سلب کر لے، سب چھین لے۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ ایک ایمان والا بندہ اسے ایمان چھین لیا جائے۔ تو مصائب سے لڑنے کے یہ تقریباً 5 نسخے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتلائے۔ دوبارہ ایک مرتبہ دہرا دوں کہ مصیبت جب آئے تو اس مصیبت میں آپ خیر کا پہلو تلاش کیجئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا صبر کیجئے۔ کیا ہے؟ صبر کیجئے، ڈٹے رہیے صبر پر۔ تیسرا جو ہے مصیبت جب آئے تو کہہ لیجئے کہ اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کیجئے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس کی شکایت مت کیجئے۔ چوتھی چیز جو ہے، مصیبت جب آئے تو اپنی طبیعت کو نرم بنا لیجئے سخت بنانے کے بجائے۔ اور 5ویں چیز جو ہے، مصیبت جب بھی آئے سب سے پہلے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا مسجد کے امام صاحب سے لکھوا لیجئے، یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ دنیا کی جتنی بڑی سی بڑی مصیبت ہو، ہم اور آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اس کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں۔